الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حیض اور نفاس کے بعد غسل۔ دیکھیں، حیض کی جو مدت ہے وہ نفاس کے لیے، حیض کی مدت کے بعد غسل کرنا چاہیے، اور نفاس کے بعد غسل جو ہے وہ نفاس کی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے۔ حیض اور نفاس سے فارغ ہونے کے بعد غسل کے بعد ہی ہم بستری بھی کی جائے بیوی سے، اس کی 40 دن مدت ہے۔ حیض کی 7، 8، 10 دن تک ہو سکتی ہے، 11، 12، لیکن جو نفاس کی ہے اس کی مدت 40 دن ہے۔ اس سے پہلے اگر عورت کوئی فارغ ہو جائے عورت نفاس سے، تو پھر پہلے بھی غسل کرے گی، اور اگر 40 دن سے اوپر جا رہا ہے مسئلہ تو پھر 40 دن اس کی حد ہے۔ اس کے بعد حیض اور نفاس کے بعد غسل واجب ہے، یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ اسی طرح کوئی شخص عورت اسلام میں داخل ہو تو اس پر بھی غسل برل واجب ہوگا۔ دیکھیں، دوسرا مسئلہ مستحب غسل کب ہوگا، مسنون غسل کب ہوگا، آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ پہلا مسئلہ کہ مستحب غسل کب ہے۔ مستحب مطلب جیسے کوئی مستحب آپ کہہ لیں کہ اگر کر لیں تو اجر ہے، اور چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ واجب کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، کرنا ہوتا ہے۔ مستحب عمل مطلب سنت ہے۔ مسنون غسل کب ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے، حکم بھی ہے، واجب حکم نہیں ہے جمعہ کے دن غسل، لیکن مستحب ہے، تاکہ جمعہ کے ٹائم کوئی پسینے کس طرح کا کوئی بو وغیرہ نہ آئے۔ اسی طرح دوسرا، عیدین کے نماز کے جانے سے پہلے آپ غسل کریں، یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح تیسری حالت، اگر کوئی میت کو غسل دے وہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے۔ عورت بھی برل بیوی، عورت بھی یعنی بیوی اپنے شوہر کو مرنے کے بعد غسل دے سکتی ہے، شوہر کے مرنے کے بعد بیوی بھی۔ اسی طرح حج عمرے کی نیت سے پہلے احرام کے لیے غسل کرنا یہ بھی مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اسی طرح مکہ داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، یہ بھی برل مستحب عمل ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ غسل کرنا کب مستحب ہے، اور مین پہلے جو ہم نے بات کی ہے کہ حیض اور نفاس کے بعد غسل۔ دیکھیں، نفاس ہم بستری کے بعد اگر جو غسل ہے میاں بیوی کو، اس میں تو جڑوں تک پانی پہنچا دیا جائے کافی ہے، لیکن جو حیض نفاس کا غسل ہوتا ہے اس کو مکمل عورتوں کو چوٹیوں کو، بالوں کو کھول نہ دینا چاہیے، بال کھول کے غسل برل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس میں فرق ہے عام غسل میں آپ کہہ لیں، اور غسل جنابت میں، اور غسل حیض اور نفاس میں، یہ تھوڑا بہت فرق ہے۔ عام غسل میں تو ویسے جیسے بندہ مرضی نہا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حیض اور نفاس کے غسل میں پہلے اچھی طرح صفائی کر کے وضو کر لیا جائے، اس کے بعد اپنے خلل کر کے پانی کا، اور پورے جسم پہ پانی بہا لے نیت کے ساتھ، یہ کافی ہے۔